بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے اہم انتباہ کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، اس وقت زندگی کے کسی بھی شعبے پر نظر ڈالیں، ہر فرد کچھ ایسی بے حسی طاری ہے کہ کسی کو اپنے مال کا ہوش نہیں۔ ہر شخص اپنے مشاغل میں، وہ دیندار ہو یا دنیا دار ہو، مگر سب کے ساتھ بے حسی کا عالم ہے۔ میں سب کو تو نہیں کہتی، مگر اکثر و بیشتر یہی حالت ہے۔ تجارت گاہوں میں، دفاتر میں، مختلف اداروں میں لوگ اپنی اپنی دھن میں سرگردہ ہی رہتے ہیں۔ قریب قیامت کی علامت بھی یہی ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ اپنی زندگی کے انداز ایسے مدہوش ہو جائیں گے کہ ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگا کہ صبح کب ہوئی اور شام کب ہوئی اور کس طرح ہوئی، جائز طریقے سے ہوئی یا ناجائز سے، حلال کی کمائی سے ہوئی یا حرام کی کمائی سے۔ انسانوں کی طرح طرح کی، حیوانوں کی طرح یہ احساس ہی مٹ جائے گا۔ اس وقت اب ایسے آثار دیکھ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی علامات قیامت احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں، وہ کچھ تو برملا اب پائی جا رہی ہیں، اور جن کا ابھی وقت نہیں آیا وہ آئندہ ظاہر ہوتی رہیں گی۔ قربان جائیے اس نبی برحق علیہ السلام پر کہ جس نے دین کی یا دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کے متعلق صاف اور کھلے الفاظ میں احکام بیان فرماتی ہوں اور ان کے منافع اور نقصان نہ بتائے ہوں۔ اگر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کے اعمال پر جس قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا مرتب ہونا ارشاد فرمایا، وہ تو یقیناً ہو کر رہیں گے، مگر ہم کو اپنی مدہوشی کی وجہ سے ان ارشادات نبوی کی طرف دھیان دینے کے لیے فرصت اور ہوش کہاں ہے۔ علامت قیامت کے سلسلے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور لعب و لہب میں مشغول ہوگی اور صبح کو بندر اور خنزیر کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور بعض لوگوں کو زمین میں دھنس جانے کا عذاب ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ آج رات فلاں خاندان دھنس گیا اور فلاں گھر دھنس گیا، اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسے کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے، اور بعض لوگ آندھی سے تباہ ہوں گے، اور بعض ان حرکتوں کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے۔ علامت قیامت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ غیبت پھیل جائے گی، بد اخلاقی، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ، نیز یہ بھی علامت قیامت میں ہی ہے کہ مرگیں ناگہانی کثرت سے ہونے لگیں گی، جو آج کل عام طور پہ ہونے لگی ہیں، جس کو دل کی حرکت بند ہو جانا یا ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، مبادا ایسا فتنے واقع ہوں جو اندھیری رات کی طرح ہوں کہ حق نہ حق کو پہچانتا مشکل ہو جائے۔ ان میں عادی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ معمولی سی دنیاوی نفع کے عوض دین کو فروغ کر دیا جائے گا۔ مشکوات میں اس کا حوالہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس طرح فوجیں کی فوجیں اسلام سے خارج ہونے لگیں گی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت زمانہ میں خف کا ہوگا، یعنی آدمیوں اور مکانوں کا زمین میں دھنس جانا، اور مسخ ہوگا کہ آدمی کتے اور بندر وغیرہ کی صورتوں میں ہو جائیں گے، اور قذف ہوگا کہ آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں سفہا موجود ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب قواصد کی کثرت ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ چند آدمیوں کے کسی ناجائز کام کرنے سے عام عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ ان لوگوں کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں، اور جب یہ نوبت آ جائے تو پھر عام و خاص سبھی کو عذاب ہوتا ہے۔ اس کا بھی ذکر مشکوات میں ہے، اور یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج کل نئی نئی آفات اور حوادثات، روزمرہ کے واقعات میں نئے نئے امراض، نئے نئے مصائب
اور ایسے روز افزوں ہیں کہ جو پہلے کبھی برسوں میں سننے میں نہیں آتے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر ذی رائے اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھے گا۔ جیسا کہ آج کل ظہور پوری طرح ہو رہا ہے کہ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آیا ہے وہی درست ہے اور ٹھیک ہے، چاہے کوئی بڑا فلسطین میں یہ قتل عام ہو رہا ہے، عراق اور ایران میں کسی خون ریزی ہو رہی ہے، افغانستان میں مسلمانوں کی کیسی تباہی اور بربادی ہے، جان و مال کی ہو رہی ہے، ہندوستان میں کیسے مسلم کش فسادات ہو رہے ہیں جہاں بغیر کسی داد فریاد کے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ روزمرہ یہ خبریں اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ اور سانحات اور حادثات کی خبریں برابر شائع ہوتی رہتی ہیں۔ آج یہاں بس گر گئی، اتنے افراد ہلاک ہو گئے، فلاں جگہ ریل کا حادثہ ہو گیا، اتنے آدمی مر گئے، کہیں ہوائی جہاز گر گیا یا جہاز کو اغوا کر لیا گیا، آج فلاں جگہ آگ لگ گئی، اتنا نقصان ہو گیا، آج فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، اتنے آدمی مر گئے، آج فلاں محلے میں قتل ہو گیا، کل فلاں جگہ دوسرا قتل ہو گیا، فلاں جگہ آج ڈاکہ پڑ گیا، فلاں گھر لوٹ لیا گیا، فلاں بینک لوٹ لیا گیا۔ یہ خبریں بلا ناغہ روز اخباروں میں آپ اور ہم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ قتل و غارت گری، چوری، ڈاکہ، لوٹ مار وغیرہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بس آپ نے اخبار پڑھا اور ڈال دیا۔ آپ سچ سچ اپنے تاثرات بتائیے کہ کسی کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی جنبش پیدا ہوئی؟ دن دہاڑے لوٹ مار، غارت گری، تباہ کاری، جانی اور مالی حادثات اور نقصانات کے واقعات اور حالات پڑھے اور اخبار رکھ دیا، کسی نے کوئی تاثر لیا؟ میں کہتی ہوں کہ کسی نے کوئی تاثر نہیں لیا تو یہ کتنی بڑی بے حسی ہے، گویا واقعات صرف اخبار میں پڑھ لینے کے لیے ہیں یا سن لینے کے لیے ہیں۔ آپ سے اور آپ کے امور زندگی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، آپ کی جان و مال کی گویا کوئی خدشہ نہیں، کسی قدر بے حسی ہے یہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پکارنے والا پکار اٹھے کہ اے موج حوادث، ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفانوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ پھر انسانی ہمدردی کا بھی کوئی تقاضا ہونا چاہیے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اخبار پڑھنے کے بعد کم از کم 2 کلمے تو کہہ لیتے ہیں کہ یا اللہ اپنا رحم فرما لیجیے، آپ کی مخلوق تباہ ہو رہی ہے، ہم بھی محفوظ و معمون نہیں ہیں، یا اللہ ہماری اور ہماری اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے۔ کیا اخبار پڑھنے کے بعد یہ 2 کلمے بھی آپ کی زبان سے نکلتے ہیں؟ یہ ہے بے حسی یا نہیں؟ یہ آپ نے اخباروں میں کسی کا ذکر پڑھا، یہ سب اپنے مسلمان بھائیوں کے ذکر تو تھا۔ کیا دین اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ اتنی دل سوزی اور ہمدردی بھی نہ ہو؟ کہ ایمان اسلام تو ہمیں انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، جذبات انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، اشرف المخلوقات بنانے کے لیے آیا ہے، مگر ہم نے ساری انسانیت اور ساری اسلامیت بے حسی کی نظر کر دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی غور بھی کیا یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ عام طور پر مسلمان فی زمانہ غیر اسلامی تعلیم و تہذیب اور معاشرے کے ماحول میں اسلامی شاعر و شعور سے بیگانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو عبرت ناک اور حالات ابھی مذکور ہوئے ہیں وہ سب ہماری شامت اعمال اور بے محابہ گناہوں کا خمیازہ ہے۔ کاش ہم اس کا احساس کریں۔ میں پھر عرض کروں گی کہ اس وقت میرے مخاطب وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان و اسلام کی قدر نہیں ہے، صرف اسلام کے نام سے معصوم ہے۔ تو کیا نام رکھ لینے سے، صورت و شکل بنا لینے سے، مردم شماری میں مسلمان لکھے جانے سے آپ صحیح معنی میں مسلمان ہو گئے؟ کسی نے آپ سے ایسا کہہ دیا کہ شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر و نواہی پر نظر نہ جائے گی اور اس کے احکام کی عظمت دل میں نہ ہوگی اور اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، ہرگز آپ کا ایمان کامل نہیں۔ آپ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس کو چاہے بخش دیں۔ وہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے تو کوئی کہنے والا نہیں۔ ان کی قدرت ہے اور ان کی رحمت ایسی ہی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے کی کیا صورت ہے؟
غرض بے حسی کا یہ عالم ہے کہ دن رات کے سانحات سے عبرت لیتے ہیں اور نہ رائج الوقت کبیرہ گناہوں کو دیکھ کر اپنے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہو، نہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے ہو، حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بہت سی دعائیں ہم کو تعلیم فرمائی ہیں کہ جن میں تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور عذاب الہی سے نجات مضمر ہے۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا غور تو کریں کہ اس زمانے میں کون سے وہ گناہ ہیں اور کون سے وہ کبائر ہیں جن میں قوم کی اکثریت مبتلا نہیں ہے۔ ذرا کلام الہی کو پڑھو اور تاریخ کو دیکھیں کہ گزشتہ زمانوں میں کتنی قومیں تباہ و برباد ہوئیں انہی حرکتوں اور بدعملیوں سے جو آج کل رائج الوقت ہیں۔ میں ایک حرکت اور کارنامہ اپنی قوم کو دیکھ لوں کہ اعلانیہ کتنے کبیرہ رواج ہو رہے ہیں کہ بازاروں میں، دفتروں میں، تجارت گاہوں میں، تعلیم گاہوں میں، تفریح گاہوں میں، حتیٰ کہ گھر گھر میں لغویات رائج ہو گئی ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہے کہ خاندان میں بدمزگی، آپس میں نا اتفاقی اور ماں باپ کا احترام نہیں کرنا، بڑوں کا ادب نہیں کرنا معلوم ہوتا ہے کہ چین و سکون سلب ہو گیا ہے۔ بڑی عبرت کا مقام ہے، بڑے مطمئن ہیں کہ ہم سفید پوش ہیں، دفاتر میں ہمارا یہ منصب اور یہ رتبہ ہے کہ تجارت گاہوں میں ہمارا اتنا سرمایہ ہے کہ بینک بیلنس بھرپور ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہر زمانے میں، ہر ملک اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے بھی وہ تعداد میں کمی سے ہی موجود ہوتے ہیں جو تبلیغ دین اور اشاعت اسلام اور مسلمانوں کی مغفرت و فلاح دارین کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگان دین سے یہی سنا ہے کہ ایسے جو حوادث کے وقت مساجد کے امام ہر پنجگانہ نماز کے بعد مسنون دعائیں استعاذہ کی پڑھیں اور مقتدی آمین کہیں، اس کے علاوہ ہر شخص نماز کے بعد چند دعائیں پڑھا کرے، عورتیں بھی پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ رحمت الہی کو متوجہ کرنے کی صورت ہو جائے گی۔ آج مجھے آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا تھا کہ ہوشیاری کے ساتھ سن لیجیے، مرد بھی اور عورتیں بھی اپنے مصائب و پریشانیوں کا اندازہ کریں اور عبرت حاصل کریں۔ للہ معاصی اور گناہوں کو چھوڑو، ٹی وی، ریڈیو، سینما کی لغویات اور فضولیات اور یہ فسق اور فجور کی باتیں جو رائج الوقت ہو رہی ہیں ان سے بچیں۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے۔ یہ آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر رحم فرما دیجیے۔ جہاں لوگوں کی طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، بیماریوں میں گرفتار دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے پناہ چاہیں اور بیماریوں کو شفا کے لیے دعا کریں۔ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق کی دعا کرو اور توبہ استغفار کو اپنا شعار بنا لیجیے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اہل و عیال و متعلقین سے کہیں کہ ہر نماز کے بعد خدا کے قہر سے پناہ مانگیں اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور گناہوں کو بالکل ترک کر دیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسی ہی بے حسی، غفلت اور مدوشی چھائی رہی اور اعلانیہ طور پر یوں ہی اللہ جل شانہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں تو اندیشہ ہے کہ خدا کا قہر متوجہ نہ ہو جائے، تو قبل اس کے کہ خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے توبہ استغفار کر لیں، اپنے لیے بھی کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے کریں۔ قرآن کریم کی یہ دعائیں بھی اپنی نمازوں کے بعد اور ویسے بھی مطلب و معنی سمجھ کر مانگا کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم کو ایک ایسی دعا بتا دیجئے کہ جس میں تمام خیر اور سب دعائیں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تم کو ایک ایسی ہی جامع دعا بتا دیتا ہوں
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی اور کمال شفقت سے اپنا اس میں گرامی ہر جزو کے ساتھ شامل فرما دیا تاکہ مقبولیت یقینی ہو جائے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب سے وہ سب بھلائیاں اور خیر مانگتے ہیں جو آپ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں۔ تو یہ بڑی کبھی اور جامع دعا ہے۔ وہ کون سی خیر اور بھلائی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں طلب فرمائی؟ پھر دنیا میں خیر کے ساتھ شر کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا کے ذریعے خیر طلب کی جائے، وہی ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ بس اب وقت بھی تھوڑا ہے، مگر دعا سے پہلے میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ معاشرے کے حالات کیسے ہی ابتر اور ہم کیسے ہی شامت اعمال میں مبتلا ہوں، مگر مایوسی اور نا امیدی کسی حال میں مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ مسلمان کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور حق تعالیٰ کا وعدہ ہے اور کیسے پیار اور شفقت کے الفاظ ہیں کہ خطاب فرمایا گیا ہے کہ اے میرے مومن بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، باقی وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم والا ہے۔ بس اب دعا کر لیں کہ یا اللہ ہمارے قلوب میں بیداری پیدا فرما دیجیے، ہماری غفلتوں کو اور شامت اعمال کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم پر جو بے حسی طاری ہے اسے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام عالم امکان میں جہاں جہاں مسلمانوں پر تباہیاں اور بربادیاں آ رہی ہیں ان پر رحم فرما دیجیے۔ یہ سب ہمارے شامت اعمال کی صورتیں ہیں، ان کو اپنی رحمت سے بدل دیجیے۔ یا اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما دیجیے۔ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ جو اہل اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، یا اللہ آپ ان دشمنان اسلام کو سمجھ لیجیے اور ان کے تسلط سے اہل اسلام کو بچا لیجیے۔ یا اللہ ہماری توبہ اور استغفار کو قبول فرما لیجیے اور اپنے قہر کو ہم سے دور کر دیجیے اور ہم کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے۔ یا اللہ ہر طرح کے مصائب اور آلام سے، ہر طرح کے حادثات و سانحات سے، ہر طرح کے شر و فساد سے، ہر طرح کے آلام و آزار سے ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے دوست و احباب کی، ہمارے اعزاء اور اقارب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے وجود کی دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لیجیے اور عبرتناک آزمائشوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہم ضعیف الایمان ہیں، کسی آزمائش کی سہارا نہیں رکھتے، ہمارے ساتھ اپنی مغفرت و رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ خالق و خیر و شیری ہیں، ہم تمام شروں اور فتنن سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اور ہر طرح کے دین و دنیا کی خیر آپ سے طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ایمانی تقاضے بیدار فرما دیجیے، ہمارے ایمان اور خود قوی اور فرما دیجیے اور ہم کو سچا مومن اور مسلمان بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے عزیز و اقربا کو، سب کو عافیت داری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو حاضر ہیں ان کے حق میں بھی اور جو حاضر نہیں ہیں ان کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ لبنان، فلسطین، ہندوستان اور افغانستان کے مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیجیے۔ یا اللہ اور جہاں جہاں مغلوب ہیں دشمنان اسلام پر انہیں غلبہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاکستان کو فواہشات و منکرات سے پاک و صاف فرما دیجیے، ایمان اور اسلامی شعور بیدار فرما دیجیے۔ یا اللہ رشد و ہدایت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے۔ یا اللہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان کے قلوب کو قوی فرما دیجیے، اسلام اور ایمان کی سچی محبت سے ان کے دلوں کو بھر دیجیے اور اشاعت دین اور حفاظت دین کی ان کی توفیق عطا فرما دیجیے اور ان کی نصرت فرما دیجیے۔ یا اللہ رشد و ہدایت کا فیصلہ اس قوم اور ملک کے حق میں
صادر فرما دیجیے اور اس کے لیے ذرائع و وسائل پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو آپ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں ملوث ہیں ان کے قلوب کو بدل دیجیے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائیے، ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لیجیے۔ یا اللہ اس ملک میں دین اور قرآن و سنت کی ہوائیں چلا دیجیے اور فسق و فجور کے طوفان ٹھنڈے فرما دیجیے اور دنیا میں سربلند فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اسلام اور ایمان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے اور ان کے حق کا ادا کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں جو صاحب اقتدار ہیں اور جو مسلح ہیں، خواہان قوم و ملت ہیں اور ان کے مساعی ہیں اور ان کے ذرائع و وسائل میں اعانت اور نصرت فرما دیجیے اور کامرانی عطا فرما دیجیے۔ آمین رب العالمین، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، اگر آپ کو آج کا یہ بیان سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔